بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب بذكر الله ترتاح القلوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربی زدنی علما. ہم لوگ صالح علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے تھے تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنے رب سے کہیں کہ ہمیں ایک ناقہ چاہیے، ایک اونٹنی چاہیے، اور وہ بھی ایسی جو پریگننٹ ہو، ایک پہاڑ میں سے باہر آئے، ظاہر ہو، اور ساتھ ہی بچہ جنم دے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے کہا کہ باری تعالیٰ یہ اس طرح کی نشانی مانگتے ہیں. تو اللہ عز و جل نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ان کو یہ نشانی دے دیتے ہیں، لیکن اس نشانی کو اگر انہوں نے نہ مانا اور اس نشانی کو جو ہم دے رہے ہیں نقصان پہنچایا تو پھر ہم انہیں ہلاک کر دیں گے. تو قرآن اس سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ یہ وضاحت کرتا ہے کہ اس نشان کو کوئی ضرر نہ پہنچائی جائے ورنہ عذاب علیم گھیر لے گا. چنانچہ قوم نے اس نشانی یعنی اونٹنی کو ہلاک کیا، پھر اللہ کے عذاب سے خود بھی ہلاک ہو گئے. تو ابن کثیر اپنی تفسیر میں ناقۃ اللہ کے سلسلے میں جو تفصیل بیان کرتے ہیں، جو تاریخ اور بعض روایات پر مشتمل ہے، وہ اس واقعے کی تفصیل میں لکھتے ہیں کہ قوم سمود جب حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ سے اکتا گئی تو اس نے جو ہے اپنا سر اٹھایا اور اس کے بعد کہنے لگی کہ اب جو سرکشی جو ہے نا اب ہماری زور پر آ گئی ہے کہ اب ہم ان کو بالکل نہیں مانیں گے، یہاں تک کہ کوئی ایسی چیز دکھا دیں جو واقعی اس بات کی نشاندہی ہو کہ یہ اللہ کے رسول ہے. اور چیز بھی ایسی مانگی کہ کہا کہ ایسا کریں. اچھا ایسے ہوتا نا کہ آپ ایک اونٹنی آ جائے کہیں سے، نہ اونٹنی کی کنڈیشنز بھی لگائی ہیں کہ یہ پہاڑ ہے، اس کو پھٹے گا، اس میں سے اونٹنی آئے گی. اچھا اس پہ بھی اکتفا نہیں، اونٹنی پریگننٹ ہو اور پریگننسی کا پروسیس بھی اتنا لمبا چوڑا نہیں چاہیے جتنا اونٹنی کا ہوتا ہے، فوراً بچہ جن دے. یعنی بالکل ایسی اونٹنی ہو جو بالکل وجود میں آئے اور ساتھ اپنے ایک وجود بھی اپنے اندر رکھتی ہو اور باہر آئے اور باہر آتے ہی بچہ جن دے، اور پھر اس کے بعد اس میں دودھ بھی آئے. یعنی آپ دیکھیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شرطیں لگا رہے ہیں، بدبخت ایسے مطالبے کر رہے ہیں. تو اے صالح اگر تم واقعی خدا کے رسول ہو تو اس طرح کی کوئی نشانی ہمارے سامنے لے آؤ. تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ نشانی آنے کے بعد بھی تم انکار اور سرکشی پر قائم رہو. تو جو قوم کے سردار تھے انہوں نے وعدہ کیا کہ نہیں ہم ایمان لے آئیں گے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ تم لوگ کس قسم کا نشان چاہتے ہو. تو پھر قوم نے مطالبہ کیا کہ سامنے والے پہاڑ سے، یعنی یہ دیکھیں ان کی بدبختی کہ انہوں نے یہ تک کہا کہ اس پہاڑ سے آئے گی، اس پہاڑ سے نکلے گی، اونٹنی ظاہر ہوگی، گابن ہوگی، اور ظاہر ہوتے ہی بچہ بھی دے دے گی. ظاہر ہوتے ہی اس پر صالح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ یہ پہاڑ ایک بلند قامت قوی ہیکل پہاڑ ہے، اس کے اندر سے ایک بلند قامت قوی ہیکل اونٹنی نکال میرے رب، اور وہ بچہ بھی جنم دے. یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر ان کے سرداروں میں سے ایک آدمی تھا، ایک اس کا نام تھا جندع ابن عمر، وہ اسی وقت ایمان لے آیا. اور دوسرے سرداروں نے بھی اس کی پیروی کرنے کا ارادہ کیا، لیکن مندروں کے جو پجاری تھے نا انہوں نے ان کو باز رکھا، اسی طرح دوسروں کو بھی ایمان لانے سے روکا. اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے تمام افراد کو تنبیہ کی کہ دیکھو یہ نشانی تمہارے پاس جو آئی ہے وہ وہی ہے جو تم نے طلب کی تھی. اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ پانی کی اب باری مقرر ہوگی. پانی کی کیا ہوگی؟ اب باری مقرر ہوگی. ایک دن اس اونٹنی کا ہوگا اور دوسرے دن قوم کا ہوگا، اور قوم کے ساتھ اس کے جانوروں کا ہوگا. اور خبردار اس اونٹنی کو کوئی اذیت نہ پہنچے، اگر اس کو کوئی ضرر آیا تو سمجھ لو کہ تمہاری ہلاکت یقینی. قوم نے اس حیرت ناک معجزے کو دیکھ کر اگرچہ ایمان قبول نہیں کیا، لیکن دلوں میں تو ان کی یہ چیز پیدا ہو گئی تھی کہ یار یہ بات تو صحیح ہے، جو ہم نے کہا وہ صالح نے کر دکھایا، اور جیسے کہا ویسے کر دکھایا. تو اب اس کی خلاف ورزی ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اور یہ دستور قائم ہو گیا کہ کنویں کا جو پانی ہے وہ ایک دن ناقہ یعنی اونٹنی، اللہ کی اونٹنی پیے گی، اور اس دن جس دن اونٹنی پانی پیے گی ساری قوم اس کے دودھ سے فائدہ اٹھائے گی. یعنی یہ بھی ایک اللہ کا معجزہ تھا کہ ایک اونٹنی نے ساری قوم کو اس دن دودھ پلانا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر.
ایک اونٹنی میں سے اتنا دودھ نہیں نکلتا کہ پوری ایک قوم پیے، ایک آدھ گھر، 2-3 گھر، 4 گھر، اور کیا ہے وہ پوری قوم پیے گی دودھ۔ اور جس دن قوم کے پانی پینے کا ہے، اس کے جانوروں کا ہے، تو ہے وہ دن ان کے لیے مقرر، تو ایک دن اونٹنی کا اور ایک دن قوم کا، تو دوسرا دن قوم اور اس کے جانوروں کا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے، اونٹنی اور اس کا بچہ بغیر کسی روک ٹوک کے چراگاہوں میں چرتے اور پھر کھاتے پیتے، مگر قوم کے جو دل ہے نا، ان میں آہستہ آہستہ یہ بات کھٹکنے لگی اور آپس میں یہ صلح مشورہ کرنے لگے کہ اس اونٹنی کو ختم کر دیا جائے، تو اس باری والے یہ اس بار جو ہے نا بس اب قصہ ختم ہو، اب یہ کیا ہے، یہ ایک دن یہ پیتی ہے، ایک دن ہم پیتے ہیں۔ اب یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، اسی لیے اللہ عز و جل نے کہا ہے کہ اپنے نفس کی تربیت کرو۔ جن نفسوں کی تربیت نہیں ہوتی وہ سرکش ہو جاتے ہیں، وہ گناہوں کی طرف مائل ہوتے ہیں اور پھر اس پہ اکڑ جاتے ہیں اور اپنے رب سے سرکشی کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے سرکشی کر رہے ہیں پھر بھی کرتے ہیں۔ اس لیے تربیت نفس بہت ضروری ہے، کیونکہ تربیت نفس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے نفس کو ایک لگام لگاتے ہیں آپ۔ یہ بے لگام نفس ہے، جس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، سامنے نشانی موجود ہے لیکن کہتا ہے بس قصہ ختم کرو۔ اب ایک پورا دن یہ پیتی ہے اور ایک پورا دن جانور پیتے ہیں، اب پانی کا فراہم کرنا دشوار ہوتا ہے، کیا ہے یار یہ۔ تو اب یہ باتیں چلتی رہیں، اور لیکن کسی کو اس کے قتل کی ضرورت نہ ہوتی تھی، کیونکہ وہ معجزتاً سامنے آئی تھی اور ان کے دل بھی اس بات کو مانتے تھے۔ تو آخرکار صدوق نامی ایک حسین و جمیل عورت نے اپنی قوم کو ایک بدکار مرد مصدع کے سامنے پیش کیا، اور ایک مالدار عورت عنیزہ نے اپنی ایک خوبصورت لڑکی کو قدار نامی بدبخت کے سامنے یہ کہہ کر پیش کیا کہ اگر تم دونوں اس ناقۃ اللہ کو ہلاک کر دو تو یہ دونوں تمہاری ملک ہیں، ان کو اپنی بیوی بنا لینا۔ اس حسین پیشکش پر قدار اور مصدع دونوں آمادہ ہو گئے اور طے پایا کہ رات کی تاریکی میں اونٹنی کو ہلاک کر دیے گئے۔ اس پر چند دوسرے آدمیوں نے بھی ان کی مدد کرنے کا وعدہ کیا، غرض ایسا ہی کیا گیا اور ناقۃ اللہ کو سازش سے ہلاک کر دیا گیا۔ اونٹنی کا بچہ یہ منظر دیکھ کر بھاگا اور پہاڑ پر چڑھ گیا اور چیختا چلاتا پہاڑوں میں غائب ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب معلوم ہوا تو بہت افسردہ ہوئے، آپ روئے اور آپ نے فرمایا، اے میری قوم، تم بڑے بد نصیب ہو، آخر تم سے صبر نہ ہو سکا اور پھر وہی سانحہ کر گزرے ہو جس کا مجھے خوف تھا۔ اب اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، 3 روز کے بعد نہ ٹلنے والا عذاب آئے گا جو تم سب کو ختم کر دے گا۔ تو یہاں تک تفسیر ابن کثیر میں سورہ اعراف کے ضمن میں یہ ڈیٹیل آئی ہیں۔ اچھا، تفسیر روح المعانی کے مصنف علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اس عذاب کی تفصیل کچھ یوں لکھتے ہیں کہ سمود پر عذاب آنے کی علامات اگلے صبح ہی سے شروع ہو گئی۔ پہلے روز ان سب کے چہرے اس طرح زرد پڑ گئے جیسا کہ خوف کی ابتدائی حالت میں ہوا کرتا ہے۔ دوسرے دن سب کے چہرے سرخ تھے، گویا خوف و دہشت کا یہ دوسرا درجہ تھا۔ تیسرے روز ان سب کے چہرے سیاہ تھے اور تاریکی چھائی ہوئی، گویا خوف و ہراس کا تیسرا درجہ ہے، جس کے بعد موت ہی باقی رہ جاتی۔ 3 دن کی ان علامات عذاب نے اگرچہ ان کے چہروں کو واقعی زرد، سرخ اور سیاہ بنا دیا تھا، لیکن ان کی ظاہری شکل یہ صاف بتا رہی تھی کہ ان کے دلوں کو حضرت صالح کے سچے ہونے کا یقین تھا۔ یعنی پہلے دن ان کے چہرے یلوش ہوئے ٹون میں، پھر اگلے دن ریڈش ہوئے اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے سیاہ کر دی، لیکن ان کی ظاہری شکل و صورت یوں تبدیل ہوتی رہی، لیکن دل یہیں لگے رہے کہ صالح علیہ السلام واقعی اللہ کے سچے نبی ہے، لیکن اپنے تکبر پر اڑے رہے۔ اب جب کہ اللہ عز و جل کے حکم کے خلاف انہوں نے جرم کیا تو اب اس کی پاداش میں حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں عذاب کی خبر دی، اور اب ان کے دلوں میں بھی دہشت اور ندامت اور توبہ کی علامتیں ابھری ہوں گی۔ بہرحال ان 3 دنوں کے بعد وہ وقت آ گیا جس نے صبح ہوتے ہی سب کو تباہ و برباد کر دیا اور آنے والے انسانوں کے لیے ایک عبرتناک سبق بنا دیا۔ قرآن کریم نے اس مہلک ترین آواز کو، ایک صاعقہ سے یہ ہلاک ہوئے، اس کو قرآن نے صاعقہ کا لفظ دیا ہے، ایک کڑکدار بجلی، اور ایک دوسری آیت میں قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ رجفہ یعنی زلزلہ ڈال دینے والی، اور ایک تیسری آیت میں صیحہ یعنی چیخ کے عنوان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ دراصل یہ تمام تعبیرات ایک ہی حقیقت کی، یہ مختلف کوالٹیز، پراپرٹیز ہیں، اوصاف ہیں،
اس ایک ہی عذاب کی، یعنی ایسی مہیب آواز تھی جو گرجتی، چمکتی، کونتی، لرزتی، لرزاتی رات کی تاریکی میں اچانک ٹوٹ پڑی، تو جو شخص جس حالت میں تھا وہیں دم توڑ گیا۔ ایک ہوتا ہے نا، ایک ریزوننس ہوتی ہے، ریزوننس آواز میں نا ایک ریزوننس پیدا ہوتی ہے، آواز میں ایک اتنی طاقت اور قوت ہوتی ہے کہ جب آواز اپنی پچ کے ذریعے چیزوں کو شیٹر بریک کر سکتی، یعنی اگر آپ ایک سرٹن ٹون کے اوپر پیانو پلے کریں تو یو کین شیٹر گلاس ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ وہ ایک ریزوننس ہے، اس کو گلاس برداشت کرتی ہے، پھر اس کے بعد گلاس شیٹر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہیومن باڈی ہے، اگر آپ اس کو شدید چیخ کے شکار ہو جائے تو یہ مادہ ہے نا، یہ مادہ پھٹ جائے گا۔ تو آواز میں نا ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بڑی طاقت رکھی، اسی لیے ایک زمانے میں جب کانکرڈ ایئرپلینز آئے تھے تو انہیں بھی سرٹن علاقوں سے روک دیا گیا تھا کہ شیشے ٹوٹ جاتے تھے ان کی آواز سے۔ بہرحال اللہ عز و جل نے جو ہے ان کو ختم کر دیا اور پورے کے پورے شہر تباہ برباد ہو گئے۔ ایک طرف سمود پر یہ قیامت ٹوٹ پڑی اور دوسری طرف اللہ عز و جل نے حضرت صالح اور ان کی جماعت کو اپنی حفاظت میں لے لیا اور اس رسوا کن عذاب سے انہیں بچا لیا۔ دوسرے دن حضرت صالح نے اس تل پٹ شدہ شہر کے ناپاک مردوں کو اس طرح خطاب کیا کہ اے قوم، بلا شبہ میں نے اپنے پروردگار کا پیغام تم تک پہنچایا اور نصیحت بھی کی، لیکن تم نصیحت قبول کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ اس کے بعد تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی تو صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والی جو جماعت تھی اس نے فلسطین میں قیام کیا، اور مورخوں نے کچھ اور شہروں کے نام بھی بتائے ہیں۔ بہرحال قرآن کریم نے قوم ثمود کو اصحاب الحجر کہا۔ مقام حجر فلسطین سے قریب تھا، اور چونکہ فلسطین اس زمانے میں سرسبز و شاداب مقام تھا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ قوم وہاں جا کر بس گئی ہو۔ اچھا، تفسیر خازن کے مصنف نے فلسطین کے علاقے میں رم اللہ کے قریب بتایا ہے کہ یہ لوگ آ کر بس گئے تھے۔ عام مورخین کی رائے ہے کہ سمود کی ہلاکت کے بعد یہ لوگ انہی بستیوں میں آباد رہے۔ زمانہ قدیم سے اہل یمن کا ادعا ہے کہ حضرت صالح اور ان کی قوم حضر موت آ کر آباد ہوئے، اور اس پر دلیل یہ دی جاتی ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کا اصلی وطن یہی تھا، اور یہاں ایک قبر کے بارے میں ان کے ہاں مشہور ہے کہ یہ حضرت صالح کی قبر ہے۔ روح المعانی کے مفسر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اعتماد کے ساتھ لکھا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام قوم کی ہلاکت کے بعد مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور وہیں رہے اور وہیں وفات پائی، اور ان کی قبر مبارک کعبے کے غربی جانب حرم شریف ہی کے اندر ہے، واللہ اعلم۔ علامہ آلوسی نے اپنی تفسیر میں ایک قول یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد 120 تھی، اور حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے نجات پائی، اور ہلاک ہونے والوں کی تعداد 1500 خاندانوں پر مشتمل تھی۔ الغرض ان مختلف تفاصیل کے بعد اس کلام بلاغت یعنی قرآن کریم کی آیات کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے جو اس واقعے کو بیان کرتا ہے، تاکہ اس واقعے میں آپ کو نظر آئے۔ یہ تو انسانی آپ کو ایکسپلینیشن دی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کتنے جلال سے اس واقعے کو بیان کیا ہے اور اس کی عبرتوں کی طرف ہماری نشاندہی کرائی ہے۔ جب اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، تو قرآن کی ایک اپنی مٹھاس ہے کہ ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی کو بھیجا، صالح کو، بھائی کو بھیجا۔ اللہ محبت اور مودت بیان کرتے، ارے انہوں نے تو اپنے بھائی کو جھٹلا دیا۔ اللہ اکبر۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ۔ اے میرے قوم کے لوگوں، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں تو تمہارے پاس کھلی نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے لے کے آیا ہوں، من ربکم ہذہ ناقۃ اللہ لکم، یہ اللہ کی ناقہ ہے، اللہ کی اونٹنی ہے۔ کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ کیوں؟ کیا ہے تمہارے لیے؟ آیتن، تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ فذروها تأکل فی ارض اللہ، تو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین سے کھائے۔ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم،
قریب. تو دیکھو اس کو نہ تنگ کرنا، اس کو نہ کچھ کرنا، اس کو نہ ہلاک کرنا. اگر تم نے اس کو کوئی نقصان پہنچایا تو اللہ کی طرف سے ایسا عذاب تمہیں پکڑ لے گا کہ پھر وہ عذاب شدید ہوگا. اور پھر اس کے بعد اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا. اور میری قوم اس بات کو ذہن نشین کرو کہ اللہ نے تمہیں عاد کی ہلاکت کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں اس علاقے میں آباد کیا. تم میدانی علاقے میں بڑے بڑے محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بنا لیتے ہو. تو اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو اور زمین میں فساد نہ کرو. فاذکروا آلاء اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. تو اس قوم کے جو متکبر سردار تھے انہوں نے ایمان لانے والے کمزوروں سے کہا کیا تمہیں یقین ہے کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو ان کی لائے ہوئے پیغام پر بھرپور یقین رکھتے ہیں. تو وہ جو متکبرین تھے وہ کہنے لگے قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. ہم تو ان کے لائے ہوئے پیغام پر ہرگز ایمان نہیں لائے. جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم واضح طور پر اس کا انکاری ہیں. یعنی اس طرح ایک پیئر پریشر انہوں نے ان کے اوپر ڈالا کہ یہ بالکل اس چیز سے پھر جائیں جو حضرت صالح علیہ السلام ان کے لیے لائے ہیں. فعقروا، انہوں نے پھر کیا کیا؟ فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين. اچھا پھر سرکشی میں انہوں نے کیا کیا؟ تو اس کے بعد سرکشی میں انہوں نے اللہ عز و جل کی اونٹنی کو زخمی کر دیا اور اپنے رب کے حکم سے علانیہ سرکشی کی اور ساتھ ساتھ کہنے لگے اے صالح اگر تو واقعی اللہ کا سچا نبی ہے تو عذاب لے آ. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کہتے ہیں؟ اتینا بما تعدنا ان کنت من المرسلین. اگر تو اللہ کا سچا رسول ہے تو لے آ. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ بالآخر کیا ہوا کہ ایک زبردست زلزلے نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں ہی میں ڈھیر ہو گئے. اسی لیے قرآن کا مطالعہ کرنے سے ان کیفیتوں کا پتہ چلتا ہے، ان باتوں کا پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کی ٹون آف کمیونیکیشن کیا تھی، یہ بات کیسے کرتے تھے. یہ چیزیں آپ کو آج بھی نظر آئیں گی. ایسے لوگ آج بھی ملتے ہیں جو انسانوں سے کہتے ہیں، ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو ایسا نہ کرو ویسا نہ کرو، انہیں ان کے رب سے دور کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں. اسی لیے اللہ عز و جل کی یہ کتاب ہمیشہ کے آنے والے لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے. تو اس کے بعد انہوں نے ان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے گھروں میں ہی ڈھیر کر دیا. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي. تو اس کے بعد صالح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور افسوس سے کہنے لگے اے میری قوم کے لوگوں میں نے تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا. اللہ اکبر. سوچے کس دل سے انہوں نے اپنی قوم سے مخاطب ہوا. 1,500 خاندان ختم ہو گئے. وہ صالح علیہ السلام کے اپنے تھے، رشتہ دار تھے، پاس والے تھے، قریبی تھے، دوست تھے، سب ختم ہو گئے ایک جھٹکے. کہا میری قوم گواہ رہنا ابلغتکم رسالت ربی، میں نے اپنا رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا تھا. ونصحت لکم، اور تمہیں نصیحت بھی کی تھی. ولکن لا تحبون الناصحین، پر تم عجیب کھوپڑی کے لوگ تھے کہ تم تو نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے. سورۃ الاعراف کی آیہ نمبر 73 سے 79 تک اللہ عز و جل نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے. اب آپ دیکھیں اس سے آپ کو اس کی پیچیدگیاں اور قرآن کریم میں اس کی سمرائزیشن کا ایک اینگل تو یوں ملا کہ ان کی قوم نے نہ صرف سرکشی کی بلکہ سرکشی کی انتہا کر دی. پھر اللہ عز و جل نے اس واقعے کو سورہ ہود میں بھی بیان کیا کہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ
کہ میری قوم کے لوگوں، صالح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے، ان کے بھائی تھے، ان میں سے تھے، اپنی قوم سے کہا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اب انہوں نے پیغام جو اپنی قوم کو دیا نا، اب اس میں آپ کو ایک اور چیز ملتی ہے، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه۔ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا عبادت کی لائق تو کوئی نہیں۔ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم انشأکم من الارض، اور تمہیں زمین میں آباد کیا، لہذا اس سے معافی مانگو، پھر آئندہ کے لیے اس کے سامنے توبہ کرو۔ ان ربی قریب مجیب، بلا شبہ میرا پروردگار بہت قریب ہے اور فریاد رس ہے۔ قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب۔ عجیب لوگ تھے، عجیب لوگ تھے، اللہ معاف کرے۔ کہنے لگے صالح، ہم کو تو تم سے بہت امیدیں تھیں۔ یعنی یہ آج بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں، کوئی انسان دین کی طرف آ جائے، ہم نے سنے ہیں نا، پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں، وہ تو یار تم تو بڑے اچھے آدمی تھے، تم تو بڑے بھلے آدمی تھے، تمہیں کیا ہو گیا، تم دین کی طرف کیوں چلے گئے، معاذ اللہ، تم نے داڑھی کیوں رکھ لی ہے۔ اچھا، پھر یہ وہی لوگ ہیں، مسلمان ہیں، مسئلے بھی دین کے آپ سے پوچھتے ہیں، ان میں سے بعض آپ کو تنگ بھی کرتے ہیں، آپ پہ فقرے کستے ہیں اور آپ سے مضحکہ خیز باتیں کرتے ہیں اور آپ کو چڑھاتے ہیں اور آپ کو جو ہے نا غصے میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں دیکھو یہ دین والے غصہ کرتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ ایک طبیعت ہوتی ہے نا، میں نے ان کی باتوں پر کبھی غصہ نہیں کیا، یا تو ان سے کرارہ کشی اختیار کی، یا ہنس کر پیار سے ان کو جواب دے دیا، یا ان کو ایسا جواب دیا کہ یہ خود سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم نے کیا بات کی۔ تو مجھ سے ایک دفعہ کہنے لگے کہ آپ نے داڑھی رکھ لی ہے، ہاں، اور پتہ نہیں اور باتیں کرنے لگے۔ تو میں نے کہا اور آپ نے نہیں رکھی ہے، اور آپ اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں، میں تو آپ کو فورس نہیں کر رہا کہ آپ داڑھی رکھیں، لیکن میری داڑھی رکھنے سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، تو میری نظر میں تو آپ زیادہ تنگ نظر ہیں، کیونکہ آپ جو بات کرتے ہیں لوگوں کی کہ انہیں رائٹس ہونے چاہیے، آپ تو مجھے رائٹ نہیں دے رہے ہیں اس چیز کا جس کو میں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن میں تو آپ کو پورا رائٹ دے رہا ہوں۔ میں تو آپ کو جب ملتے ہیں نہیں کہتا کہ آپ شیو کیوں کرتے ہیں، لیکن میں جب آپ کو ملتا ہوں آپ مجھے کہتے ہیں آپ نے داڑھی رکھ لی۔ تو بہرحال اب 2-4 دفعہ کے بعد وہ چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے، اور کچھ تو پہلی دفعہ کے بعد ہی خاموش ہو گئے، کیونکہ ان سے ان کی زبان میں بات کرو تو وہ ٹھیک رہتے ہیں، آپ غصہ کریں گے نا تو پھر وہ اور بفر جاتے ہیں۔ اس کا ایک بڑا پیارا واقعہ صوفیہ کے ہاں ہے کہ جب یہ تاتاری قابض ہوئے بغداد پر، تو انہوں نے ایک صوفی مل گیا، اس کی داڑھی تھی، تو وہ کتا لے کر اس صوفی کے پاس پہنچ گئے اور اس کو انہوں نے جو ہے ایکسپلائٹ کرنے کے لیے، غصے میں لانے کے لیے صوفی سے کہا، اچھا ایک بات تو بتا کہ تیری داڑھی اچھی کہ میرے کتے کی دم اچھی، معاذ اللہ، تیری داڑھی اچھی کہ میرے کتے کی پونچھ اچھی۔ تو چاہتا تو وہ طیش میں آ جاتا ہمارے آج کے مولوی کی طرح، جلال میں آ کے لوگوں کو جمع کر دیتا کہ چلو کل دھرنا کریں گے، ہیں کل یلغار کریں گے۔ نہیں، اس نے کہا دیکھو بھائی، بات صرف اتنی سی ہے کہ جس کے لیے رکھی ہے اس نے قبول کر لی تو داڑھی اچھی، اور جس کے لیے رکھی ہے اس نے قبول نہ کی تو کتے کی دم اچھی۔ اللہ اکبر، یہ ایسی بات تھی جو پوچھنے والے کے دل پہ لگی اور وہ کلمہ گو ہو گیا، وہ کلمہ گو ہو گیا۔ تو عقل سے بات کرنی چاہیے، طیش میں اور غصے میں آ جانے سے ہر مسئلے کا حل نہیں نکلتا۔ ہاں ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں جلال کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن ہمارے ہاں تو جلال میں ہی رہتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ دیکھیں تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ یہ دین والے اتنا غصے میں کیوں رہتے ہیں، آپ ان سے سوال کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ یہ ڈانٹ دیں گے، لیکن انبیاء کرام کا اسلوب دیکھیں، آپ دیکھیں ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا کچھ نہ کیا، لیکن انبیاء نے کیا کیا، انبیاء نے پیار اور محبت اور مودت سے معاملے حل کیے سارے، اور اس کی اور قوم کی بربادی کے بعد افسوس کر رہے ہیں کہ میری قوم تم کون لوگ ہو، میں تو تمہارے پاس تمہارے رب کا پیغام لے کر آیا تھا، تم نے اس کی بات نہ مانی، اور آگے سے کہنے لگتے ہو
کہ میں بھلا آدمی تھا، تمہیں مجھ سے بہت امیدیں تھیں، لیکن تعجب کی بات ہے کہ تم ہمیں ان بتوں کی پوجا سے روکتے ہو جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے۔ بلا شبہ ہمیں تیری دعوت میں تو واضح شک ہے صالح۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة۔ اللہ اکبر۔ صالح علیہ السلام فرمانے لگے کہ میری قوم ذرا بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کریم کی طرف سے واضح دلیل رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنی عظیم رحمت سے سرفراز فرمایا ہے تو یہ تو میرے رب کا مجھ پہ کرم ہے نا، تم مجھ پر کیوں بگڑتے ہو؟ تم مجھ پر کیوں بگڑتے ہو؟ میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے اپنی رحمت سے۔ فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ، تو اگر میں تم تک اپنے رب کا پیغام نہ پہنچاؤں اور اپنے رب کی نافرمانی کروں تو کون ہے تم میں سے جو مجھے اللہ کے عذاب سے بچائے گا؟ تو مدد کرو گی جو اگر اللہ مجھے عذاب میں پکڑ لے گا؟ اب بڑے واضح دلیل تھی نا، یہ تو سوچنے والی بات تھی۔ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ۔ اب قرآن کیا کرتا ہے، کبھی بیچ میں سے سرٹن ڈیٹیلز کو فاسٹ فارورڈ کر دیتے، اور اب ناقے پہ بات آ گئی فوراً اگلی آیت میں، وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ۔ اب دیکھو میری قوم، یہ وہ ناقہ ہے جو تمہارے لیے ہے، جو تم نے مانگی تھی تمہیں دے رہا ہوں۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ۔ دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے پاس ہے، اس کو تکلیف نہ دینا، کھانے پینے دینا۔ اللہ کی زمین میں اس کو تنگ کرو گے، تکلیف دو گے تو عذاب بہت جلد آ جائے گا۔ لیکن بدبختوں نے کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اس کو ذبح کر دیا۔ فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ، تو صالح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اب مزے کرو اپنے گھر میں 3 دن بس۔ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، یہ وعدہ تمہارے رب کا ہے، جھوٹا نہیں ہوتا میرے رب کا وعدہ۔ پہلے بھی تم نے ایک چیز مانگی تھی، تمہارے رب نے دی تھی، اور ساتھ شرط لگائی تھی، اب وہ شرط پوری ہو رہی ہے کیونکہ تم نے اپنے رب کے ساتھ سرکشی کی ہے۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اللہ کہتا ہے جب ہمارا حکم آ گیا، نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، تو ہم نے صالح کو بھی بچا لیا، اور وہ لوگ جو صالح کے ساتھ تھے ہم نے ان کو بھی بچا لیا۔ اور ہم نے ان کو کیوں بچایا؟ کیونکہ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، یہ ہماری ان پر رحمت تھی۔ تو سنو، اللہ جب کسی کو بچاتے ہیں تو یہ اللہ کی رحمت، وہ رب ہے، وہ جیسا چاہے اپنے غلاموں کے ساتھ سلوک کرے، لیکن یہ ان کا کرم ہے کہ وہ ظلم نہیں کرتے، وہ رحمت کرتے۔ اس لیے اللہ نے کہا یہ ہماری رحمت تھی کہ ہم نے اپنی رحمت میں ان کو بچا لیا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے کس دن بچا لیا؟ اس دن بچا لیا جس دن سب تباہ و برباد ہو گئے، اس دن کی رسوائی اور ذلت سے بچا لیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَمِن خِزْيِ يَوْمَئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ۔ اور تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا رب تو وہ ہے جو بڑا قوت والا اور غلبے والا، یعنی اگر وہ کوئی کام کا فیصلہ کر لے تو پھر اس پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اور غلبے والا ہے۔ غلبے والے سے کیا مراد ہے؟ اب دیکھیں نا، اب دنیا کا بادشاہ ہے، ایک کام کرتا ہے تو اس کے کچھ کانسیکوینسز بھی بیئر کر سکتا ہے، لیکن اللہ عز و جل کام کرتے ہیں تو بس ان کی شان کے لائق وہ کام کرتے ہیں، پھر وہ کسی کو جواب نہیں دیتے، وہ کسی کو جواب دے نہیں، وہ اللہ عز و جل ولا یخاف عقباہ، لیکن وہ ظلم نہیں کرتے کبھی ظلم۔ اللہ اکبر۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، اب صیحہ کا لفظ آیا ہے اس آیت میں، صیحہ کا لفظ آیا ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، آخر ان ظالموں کو ایک زبردست چیخ نے اپنی گرفت میں لے لیا اور اپنے گھروں میں وہ ڈھیر ہو گئے۔ اب ڈھیر ہو گئے کی ایک کیفیت یہ ہے، اور ایک ڈھیر ہونے کی کیفیت پچھلی آیت میں تھی کہ بالآخر ایک زبردست زلزلے نے ان کو آ لیا۔ اب یہ ساری تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں، اب صرف آیتوں میں آپ کو میں لے کر چل رہا ہوں۔ پھر اللہ عز و جل فرماتے ہیں پھر جب وہ ڈھیر ہو گئے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ کبھی یہاں آباد ہی نہیں ہوئے، کأن لم یغنوا فیہا الا ان ثمود کفروا ربہم، خبردار قوم سمود نے اپنے رب کریم کا انکار کیا، الا بعدا لثمود، خبردار سمود بھی دفع ہو گئے۔
کس طرح دفع ہو گئے؟ بھی جیسا قوم ہود دفع ہوئی عاد، اور جیسے قوم نوح دفع ہوئی، یہ بھی دفع ہو گئی، ختم۔ یہ سورہ ہود میں اللہ عز و جل نے آیا 61 through 68 اس کو یوں بیان کیا۔ پھر اللہ عز و جل نے اس کو ایک اور سورہ میں بیان کیا ہے جو ہے سورۃ الشعراء، اس کی آیات 141 through 159۔ اب بڑا لمبا طویل مضمون ہے، اس میں اللہ عز و جل نے 18 آیتوں میں اس کو بیان کیا کہ کذبت ثمود المرسلین، سمود نے پیغمبروں کو جھٹلایا، تو ان کے پاس صالح علیہ السلام جب ان میں سے آئے، اذ قال لهم اخوهم صالح لا تتقون، تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ تم یہ جو کر رہے ہو کھلم کھلا، تمہیں ذرا ڈر نہیں لگتا؟ انی لکم رسول، میں تمہارے پاس اللہ کا رسول ہوں، اور کیسا رسول ہوں؟ امین، امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو میری، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور سنو میری قوم کے لوگوں، اگر تمہارے ذہنوں میں کوئی شبہ بھی ہے، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، میں تم سے اپنے کام کا کوئی اجر نہیں مانگتا، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو میرے رب کے پاس ہے۔ اتترکون فی ما ہاہنا آمنین، کیا تم یہاں ہمیشہ کے لیے امن و امان کے ساتھ رہو گے؟ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو؟ فی جنات وعیون وزروع ونخل طلعها ہضیم، ان باغیچوں اور چشموں میں، ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے ٹوٹے پڑتے ہیں، یعنی رس بھرے ہیں۔ تم بلا ضرورت تکلف کرتے ہوئے پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو، وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، تراش کر گھر بناتے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، تو اللہ سے تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اس سرکشی میں نہ پڑو کہ تم جو کرتے پھر رہے ہو اس کی ساری طاقت تمہارے پاس ہے۔ اللہ عز و جل کے پاس ساری طاقت ہے، سارا ملک اس کا ہے، اسی کی اتباع ہوگی۔ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، اور ان ظالموں کی بات نہ مانو جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان پادریوں کی اور ان سرداروں کی بات نہ مانو جو تمہیں حق سے روکتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے آپ سے بیان کیا کہ پادریوں نے کہا نانا ناقہ تو باہر آ گئی ہے، لیکن پھر بھی تم ان کی اتباع کیوں کرتے ہو؟ ان کی اتباع نہ کرو ابھی صالح علیہ السلام کی، ابھی تھوڑا سا اور وقت دو، ابھی دیکھنے دو۔ دیکھو ان کی اتباع نہ کرو، صالح علیہ السلام کہہ رہے ہیں ان کی اتباع نہ کرو، یہ مسرف ہے۔ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، یہ تو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح تو نہیں کرتے، اور نہ خود اصلاح پر ہیں۔ قالوا انما انت من المسحرین، وہ کہنے لگے تو جادو کے زیر اثر ہے، اسی لیے اس طرح کی باتیں ہم سے کر رہا ہے۔ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو صالح، کدھر پیغام آتا ہے اللہ کا اور تمہارے پاس اللہ کے فرشتے آتے ہیں، کوئی جن ون آتا ہے تمہارے پاس، تم دیوانے وغیرہ ہو گئے ہو کچھ۔ فَأْتِي بِآیَةٍ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اچھا اگر سچے ہو تو اللہ کی کوئی نشانی لاؤ۔ پھر انہوں نے نشانی مانگی تو صالح علیہ السلام نے ان سے کہا قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا، یہ ہے وہ ناقہ تمہارے لیے جو تم نے مانگی تھی، شرب لکم شرب یوم معلوم، ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن تم پانی پیو گے، ٹھیک ہے؟ تو ایک دن یہ اونٹنی اپنی باری پر پانی پیے گی، اور تمہیں ایک دن متعین ہے اس میں تم پانی پیو گے، تو اس طرح تم دونوں کے دن بھی آپس میں ڈیسائیڈ ہو گئے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ يَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، دیکھو اس کو کوئی نقصان نہ پہنچانا، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ برا کیا۔ صالح نے اسے کہا اس برے ارادے سے اسے ہاتھ نہ لگانا کسی بھی برے ارادے سے، ورنہ ایک عظیم دن کا تمہیں ایک عظیم دن کا عذاب گھیر لے گا، عذاب یوم عظیم، عظیم دن کا عذاب گھیر لے گا۔ فعقروها فاصبحوا نادمین، لیکن انہوں نے اس کو زخمی کر دیا، پھر وہ جلد ہی نادم ہو گئے، زخمی کر دیا، اس کا گلا کاٹ دیا، کونچیں کاٹ دی، جو بھی ہے بہرحال وہ ہلاک ہو گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ان ظالموں نے ظلم کیا۔ فأخذهم العذاب، تو اللہ کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا، اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا ان کو۔ ان فی ذلک لآیہ، اور اس میں آیتیں ہیں،
اس میں نشانی ہے وما كان اکثرهم مؤمنین، لیکن حق تو کیا ہے کہ اکثر لوگ ایمان ہی نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، حالانکہ جس رب پر وہ ایمان نہیں لاتے بلا شبہ تیرا رب ہی غالب ہے اور ساتھ ہی نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ غالب ہوتے ہیں انسانوں میں، ان پہ تو ایک غرور کا غلبہ ہوتا ہے، پر تیرا رب تو ایسا غالب ہے جو رحیم بھی ہے۔ تم آتے ہی نہیں، تم اپنے رب کی طرف آتے ہی نہیں، تم آؤ تو صحیح نا اپنے رب کی طرف۔ تو کتنی کھلی آیتیں اللہ عز و جل نے یہاں بیان فرمائی ہیں، کتنی کھلی آیتیں بیان فرمائی کہ صالح علیہ السلام کی قوم نے کیا کی، اس رب سے روگردانی کی جو رب ان کو اپنی طرف بلاتا تھا، جو رحیم تھا، جو کریم تھا، اس رب کی بات نہیں مانی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس تو علماء اس ضمن میں یہ ڈیٹیل بھی لکھتے ہیں کہ اس شہر حجر میں 9 جتھے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے تھے اور کوئی اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ اے لوگوں، خدا کی قسم کھا کر عہد کر لو، ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر رات کو شب خون ماریں گے، پھر اس کے سرپرستوں سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر وہاں موجود ہی نہ تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ تو انہوں نے ایک خفیہ تدبیر کی، اور ایک خفیہ تدبیر ہم نے کی۔ کس نے؟ اللہ عز و جل نے، جس کی انہیں خبر نہ تھی۔ رات سے پہلے پہاڑ پر ایک پتھر ان پر لڑکھا دیا اور وہ سب کے سب مر گئے۔ در المنثور میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ عز و جل نے ان کے ساتھ یوں کیا۔ اچھا، اس ضمن میں اگر آپ سورہ نمل کی آیت نمبر 45 سے 53 تک دیکھیں تو اس میں آپ پر یہ بات بہت واضح ہو جائے گی کہ اللہ عز و جل وہاں فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، اور یقیناً بھیجا ہم نے رسول بنا کر سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو اس حکم کے ساتھ کہ بندگی کرو اللہ کی، تو یکایک وہ 2 فریق بن گئے اور باہم آپس میں جھگڑنے لگے۔ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، تو صالح نے کہا کہ اے میری قوم، کیوں جلدی مچاتے ہو تم برائی کے لیے بھلائی سے پہلے؟ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تو تم اللہ سے مغفرت کیوں نہیں مانگتے کہ وہ تم پر رحم کرے اور معاف کر دے؟ قالو، انہوں نے کہا تم کیا کہتے ہو صالح، ہم تو تمہیں اپنے اندر منحوس پاتے ہیں، ہم تمہیں اپنے اندر منحوس پاتے ہیں، تم کو بھی اور ان کو بھی جو تمہارے ساتھ ہیں۔ قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون، صالح نے کہا تمہاری بدقسمتی تو اللہ کے ہاں ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم ایسے لوگ ہو جو عذاب میں مبتلا ہوگے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رہط یفسدون، جیسا میں نے آپ سے ابھی بات بیان کی نا، اس شہر میں 9 جتھے دار تھے، تو سورہ نمل میں اس کی ڈیٹیل آتی ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رہط یفسدون فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اور اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو فساد مچاتے تھے ملک میں اور اصلاح کرنا نہیں چاہتے تھے۔ قالوا تقاسموا باللہ، انہوں نے کہا قسم کھاؤ باہم اللہ کی کہ ہم شب خون ماریں گے، کس پر؟ صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر، اور ہم کہہ دیں گے اس کے ولی سے کہ ہم تو وہاں موجود ہی نہیں تھے اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر، اور ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور چلے وہ ایک چال اور پھر چلے ہم بھی ایک چال جس کی انہیں خبر نہ ہوئی۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ مکرہم، دیکھ لو کیا ہوا انجام ان کی چال کا کہ ہم نے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا، ان کو اور ان کی ساری قوم کو۔ اللہ سبحانہ و تعالی اگلی آیت 52 میں فرماتے ہیں فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ، یہ ہیں ان کے گھر جو ویران پڑے ہیں اس ظلم کے نتیجے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ بے شک اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور اللہ سے ڈرتے رہتے تھے۔
تو اللہ عز و جل نے اس بات کو یوں ہمارے سامنے پیش کیا کہ انہوں نے یہ تدبیر بھی مچا رکھی تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا یہ کفار مکہ آپ کے قتل پر آمادہ ہیں، اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کے قتل پر بھی یہ آمادہ تھے، لیکن پھر اللہ نے ان کے اوپر تدبیر الٹی کر دی، اور در المنثور میں آتا ہے کہ ان پر رات سے پہلے پہاڑ پر ایک پتھر ان پر لڑک کر آیا اور وہ سب دب کر ختم ہو گئے۔ تو اس طرح اللہ عز و جل بچاتے ہیں اپنے پیارے بندوں کو، اپنے نیک بندوں کو۔ پھر اللہ عز و جل سورہ حامیم سجدہ میں فرماتے ہیں، اس آیت نمبر 17 اور 18، وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ۔ تو پھر قوم سمود پر کیا ہوا کہ ان کے اوپر ایک راتوں رات ایسا کڑکدار صاعقہ پڑا کہ وہ سب ان کی کرتوتوں کے سبب تھا، بما کانوا یکسبون، انہوں نے خود کمایا تھا۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور پھر بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور برے کاموں سے بچتے رہے، تو اللہ عز و جل نے ان پر رحم کی۔ اسی طرح قرآن میں اور کئی مقامات پر اللہ عز و جل نے اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں باقی باتوں کو دیکھیں گے، اور امید ہے کہ پھر اگلے درس میں انشاءاللہ تعالی پھر حضرت صالح علیہ السلام کا باب جو ہے اس کو ختم کر کے پھر آگے اگلے باب پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جائیں گے، نہیں تو پھر ایک سے زیادہ دروس کے بعد، 2 دروس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی طرف جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب